تیرا یہاں بکریوں کے ریوڑ میں کیا کام؟ اس نے کہا جاؤ، کیا بات کرتے ہو، میں کوئی شیر ویر نہیں ہوں، میں تو بکری ہوں، بکریوں کی گروپ میں رہتا ہوں۔ یہ بکری، یہ جو ہے میرے ماں باپ یہاں ہیں، بھائی بہن یہاں ہیں، میرے بھائی بندھو یہاں ہیں، سب کچھ تو یہی ہے، میں بکری ہوں، تمہیں کس نے کہا کہ میں شیر ہوں؟ شیر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر اس نے آخری بار کہا کہ چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد اسے لے کر ایک کنویں کے کنارے پہنچا اور کہا کنویں کے اندر جھانکو۔ کنویں کے پانی کے عکس میں اس نے اپنا چہرہ دکھایا اور پھر اس کا چہرہ دکھایا کہ دیکھ، جیسا چہرہ میرا ہے ویسا چہرہ تیرا ہے کہ نہیں، جیسی آنکھیں میری ہیں ویسی تیری آنکھیں ہیں یا نہیں، جیسے میرے کان ہیں ویسے تیرے کان ہیں یا نہیں، جیسے میرے پنجے ہیں ویسے تیرے پنجے ہیں یا نہیں، جیسے میرے دانت ہیں ویسے تیرے دانت ہیں کہ نہیں، جو قوت مجھ میں نظر آتی ہے وہ تجھ میں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس نے دیکھا، کہا ہاں ہے تو ایسا ہی، لیکن پھر بھی میں نہیں مانوں گا کہ میں شیر ہوں۔ وہ پھر ممیانے لگا ہے۔ جب وہ بے قابو ہو گیا اور دیکھا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اسے پنجہ مارا ہے، اور جب پنجہ مارا ہے تو شیر کو احساس ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا ہے، اور جب درد کا احساس ہوا ہے تو چیخا ہے، چلایا ہے۔ تو اب چلاہٹ میں جو اس کی آواز نکلی ہے، درد کی جو کراہ نکلی ہے، وہ کراہ کسی بکری کے ممیانے کی نہیں تھی بلکہ وہ شیر کی دہاڑ تھی۔ اب اس نے سمجھ لیا کہ واقعی میں بکری نہیں ہوں، میں شیر ہوں، اس کی اپنی پہچان مل گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی صورتحال کچھ میرے ساتھ بھی ہے۔ آج کے نوجوانوں کی جماعت کو جب میں دیکھتا ہوں، جب ان کی صورتحال دیکھتا ہوں، جب ان کی کیفیات دیکھتا ہوں، جب ان کے معاملات دیکھتا ہوں، جب ان کے طور طریقے دیکھتا ہوں، جب ان کے اخلاق و نظریات دیکھتا ہوں، تو حال یہ ہوتا ہے کہ میں تڑپ جاتا ہوں اور انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو تم خود کو سمجھتے ہو حقیقتاً تم وہ نہیں ہو، جو تم ہو وہ تم خود کو سمجھتے نہیں۔ کاش تم اپنے آپ کو پہچانو تو صحیح کہ تم ہو کون۔ ارے تم مسلمان ہو، تم مرد مومن ہو، تمہارا سلسلہ خاندان اور سلسلہ نسب حقیقتاً ان اللہ کے بندوں سے ملتا ہے کہ جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور محبت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیا۔ ارے تم صدیق اکبر سے تمہارا تعلق ہے، عمر فاروق سے تمہارا تعلق ہے، عثمان غنی سے تمہارا تعلق ہے، مولا علی سے تمہارا تعلق ہے، حضرت امام حسن سے تمہارا تعلق ہے، حسین اعظم سے تمہارا تعلق ہے، حسن بصری سے تمہارا تعلق ہے، جنید بغدادی سے تمہارا تعلق ہے، بایزید بستانی سے تمہارا تعلق ہے، محمود غزنوی سے تمہارا تعلق ہے، سلطان شہاب الدین غوری سے تمہارا تعلق ہے، خواجہ خواجگان حمدل ولی سے تمہارا تعلق ہے، بابا فرید گنج شکر سے تمہارا تعلق ہے، محبوب الہی سے تمہارا تعلق ہے، مخدوم جہاں سے تمہارا تعلق ہے، دیگر بزرگان دین، اولیاء اللہ اور مومنین کی جماعت سے تمہارا تعلق ہے کہ جو اسلام کے تھے، اسلام ان کے لیے تھا، وہ اسلام کے لیے تھے۔ انہوں نے وہ پہلے جو کچھ بھی رہے ہوں گے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی آئیڈینٹی اگر کوئی تھی تو اسلام، ان کا تعارف کوئی تھا تو اسلام، ان کی پہچان کوئی تھی تو اسلام، ان کی شناخت کوئی تھی تو اسلام۔ حقیقت تو یہ کہ ان کی عزت اسلام میں تھی، ان کی زندگی اسلام میں تھی، ان کی موت اسلام میں تھی۔ یہ دیکھیے حضرت سلمان فارسی ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی۔ خندق
جنگ خندق کے موقع پر حال یہ ہوا کہ جب مکے کا ایک لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کرنے لگا اور مسلمانوں کی جماعت مختصر، تو ایسے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشورہ کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے مشورہ طلب کیا۔ میرے بھائی، یہ مشورہ کرنا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اس لیے آپ کتنے بڑے عہدے اور منصب پر پہنچ جائیں، لیکن قوم و ملت کا کوئی اگر کام کریں تو مشورے کے ساتھ کریں۔ یہ اللہ کے پیارے رسول نے سکھایا۔ چنانچہ اب سبوں سے مشورہ لینا شروع کیا، سبوں نے اپنے اپنے طور پہ مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ مشورہ دوں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ ہاں ہاں سلمان مشورہ دو۔ کہا حضور میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے فارس میں، ہمارے ایران میں جب کوئی طاقتور قوم کمزور قبیلے کے اوپر اور کمزور قوم پر حملہ آور ہوتی ہے اور وہ آمنا سامنا مقابلے کی طاقت نہیں ہوتی تو ہم اپنے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں، گڈھا، اور اس میں آگ ہم روشن کر دیتے ہیں، آگ جلا دیتے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے، اور پھر ہم ان سے مقابلہ وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کا مشورہ اچھا لگا اور سلمان فارسی کے مشورے کو اللہ کے رسول نے قبول فرمایا۔ ایک تو یہ ضمنی تعریف تھی سلمان فارسی کی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلمان فارسی وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس زمانے میں جتنے مذاہب تھے ان تمام مذاہب کو قبول کیا۔ کبھی عیسائیت قبول کرتے، لیکن عیسائیت میں جب لذت نہیں پاتے تو پھر یہودیت کی طرف مائل ہوئے، یہودیت قبول کر لیا۔ اس میں بھی جب تشنگی کا احساس ہوا اور پیاس نہ بجھی تو پھر دین حق میں مجوسیت قبول کر لیا۔ مجوسی بن کر کچھ دن رہے تو پھر آگ کی پرستش ان کے حلق سے نہیں اترتی، پھر کسی چوتھے دین کو، دھرم کو قبول کرتے۔ الغوث ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار۔ مورخین نے لکھا ہے کہ غالباً 12 ایسے مذاہب تھے جس کو سلمان فارسی ایک کے بعد دوسرا قبول کرتے چلے جاتے، لیکن کہیں انہیں پیاس ان کی نہ بجھتی، کہیں ان کی تشنگی ختم نہیں ہوتی، اور کہیں ان کو اطمینان اور سکون نہ ملتا۔ بالآخر بتانے والے نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پتہ بتایا، مدینہ کا پتہ بتایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام سن کر مدینے کی تلاش میں حضرت سلمان فارسی نکلے ہیں، اور بالآخر چلتے چلتے کھجوروں کا وہ باغ مدینہ انہیں نظر آ گیا، اور مدینہ پہنچ کر چونکہ غریب تھے، مسکین تھے، اور اوپر سے سفر کا معاملہ، تو سب سے پہلا جو باغ ملا ہے اپنی پیٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس باغ میں پہنچ کر انہوں نے نوکری کر لی ہے اور باغ کے مالی بن گئے ہیں، اور معلوم کرنے لگے ہیں کہ پیغمبر آخر الزمان کہاں ہے۔ ایک بار جب کہ وہ کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور کھجور توڑ رہے تھے کہ معن اپنے مالک سے کسی کو ذکر کرتے ہوئے سنا، حضور کا ذکر کرتے ہوئے سنا، انہوں نے اس کا ذکر سنا کہ جس کی تلاش میں وہ تشریف لائے تھے، ایسے بے قرار ہوئے کہ کھجور کے اوپر سے نیچے کود گئے، اور اس کے بعد بے قرار ہو کر پوچھنے لگے کہ ذرا تم لوگ جو باتیں کر رہے تھے جس نبی کے بارے میں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ ہیں کہاں، وہ ملیں گے کہاں۔ بالآخر بتانے والے نے پتہ بتایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچے، جو نشانیاں ان کو معلوم تھی ان نشانیوں کو دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میں نے ساری نشانیاں تو دیکھ لی، لیکن ذرا وہ مہر نبوت بھی دکھا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو خاص عطا فرمایا ہے، حضور نے اپنے کاندھے کے اوپر سے
اپنی چادر مبارک کو ہٹایا ہے تو حضرت سلمان فارسی بے ساختہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چمٹ کر مہر نبوت کو چومتے ہیں، نبی کے قدموں پہ گرتے ہیں اور کلمہ حق پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ سلمان فارسی جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا، ایک زمانے کے بعد کسی نے پوچھا کہ اے سلمان ذرا اپنے باپ کا نام تو بتائیے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے، ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ کس خاندان سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کس ملک سے ہے، کس علاقے سے ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ تم مجھ سے میرے باپ کا نام پوچھتے ہو؟ سنو، میرے باپ کا نام اسلام ہے، میرا نام سلمان ابن اسلام ہے، کیونکہ اگر سلمان کو عزت ملی ہے تو اس کے باپ سے عزت نہیں ملی ہے، عزت ملی ہے تو سلمان کو اسلام سے عزت ملی ہے، اور اسلام کے نام پر وہ جیتا ہے اور اسلام کے نام پہ مرتا ہے۔ میرے بھائی، جنہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے، اس چیز کو سمجھ لیا ہے، وہ اسلام کے ہو گئے۔ آج یہ دین اسلام تو تھالی میں سجا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ ہم تو اس لیے مسلمان ہیں نا کہ ہمارے باپ مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، ہمارا خاندان مسلمان ہے، ہمارا قبیلہ مسلمان، مردم شماری کے دفتروں میں نام مسلمان، ووٹنگ لسٹ میں نام مسلمان، آئی ڈی کارڈ میں نام مسلمان، اس لیے ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں، مسلمانی ہے کیا اسے ہم سمجھتے نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کیا ہے اور اسلام کے لیے کس طرح قربانیاں دینے والوں نے قربانی دی ہے، اسے اگر سمجھنا ہو تو بلال حبشی کو دیکھو۔ حضرت بلال حبشی، جن کی صورت میں کوئی حسن نہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں، جن کا کوئی کمال نہیں، جن کا کوئی مرتبہ نہیں، جن کا کوئی حسب و نسب نہیں، لیکن آج جہاں حضرت بلال کا نام آتا ہے، آج مسلمانوں کی نظریں جھک جایا کرتی ہیں، وہ سارے مسلمانوں کے امام بن گئے۔ وہ حضرت بلال حبشی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متاثر ہوئے اور ایسے حضور کی محبت میں گرفتار ہوئے، ایسے گرفتار ہوئے کہ حال یہ کہ مدینہ کی گلیوں، مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں ان پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ کبھی حال یہ کہ رتیلی زمین پر انہیں تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہے، بلال ہل نہیں پاتے، پورے پیٹھ کا چمڑا جل گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے۔ کبھی حال یہ کہ ان کے پاؤں میں رسیاں باندھی جاتی اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن اس بلال کی زبان پر اگر کوئی کلمہ ہے تو احد احد ہے، احد احد ہے، اللہ ایک، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن نبی کے ذریعہ جو دین ملا ہے میں وہ دین کا سودا نہیں کر سکتا، نبی کے ذریعہ اس دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے اس طریقے سے اسلام کی آبیاری کی ہے اور اس طریقے سے اسلام کو بچا کر ہم تک پہنچایا ہے۔ افسوس ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ خاص مواقع پر ہم مسلمان ہوتے ہیں، خاص مواقع پر، عید کے دن مسلمان ہوئے، بقرعید میں مسلمان ہوئے، اللہ نے توفیق دی تو رمضان میں مسلمان ہوئے، اس کا خاص کرم ہوا تو جمعہ میں مسلمان ہوئے۔ مجھے اچھا بھی لگا اور برا بھی لگا کہ یہاں ٹوپیاں تقسیم کی گئیں۔ اچھا اس معنوں میں لگا کہ پیغام اچھا ہے، اچھا اس لیے لگا کہ پیغام اچھا ہے، نیت اچھی ہے، سنت عام کرنے کا جذبہ ہے اور دوسروں کو تہذیب سکھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اچھا اس لیے لگا، لیکن برا اس لیے لگا کہ ہم کہاں پہنچ گئے، ہمیں محفلوں میں جانے کا سلیقہ بھی نہ رہا، محفلوں میں بیٹھنے کا طریقہ بھی نہ رہا۔ آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ آپ سے 20 سال پہلے حال جب یہ ہوتا تھا
جب اصلاح کی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں تو خصوصی اہتمام ہوتا تھا، غسل کیا جاتا، صاف کرتا پیجامہ پہنا جاتا، سر پہ ٹوپی رکھی جاتی، خوشبو میں خود کو بسایا جاتا، اور اس کے بعد پھر مسجد میں پہنچا جاتا، پھر مجلس میں پہنچا جاتا۔ مجلسوں کو تو جانے دیجئے، ہفتے کی عید جو جمعہ ہے، اس جمعے کی نماز بھی ہم کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے آ رہے ہیں۔ حال یہ کہ بس ریڈی میڈ معاملہ ہے، ٹی شرٹ پہن کر، ٹائٹ جینز پہن کر مسجدوں میں چلے آئے، کھڑے ہوئے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں، کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد کسی بھی طریقے سے کھڑے ہو گئے، رکوع میں گئے، جینز تھوڑا نیچے آیا، ٹی شرٹ تھوڑا سا اوپر گیا، یہاں تک کسی حد تک قابل برداشت، لیکن جب سجدے میں وہ سامنے والا نوجوان گیا ہے تو پیچھے والوں کی نمازیں مکروہ ہو گئی۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ اب جنس اور نیچے، ٹی شرٹ اور اوپر، اور سترے عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے مردوں میں بھی عورت ہے، مردوں کا ایک حصہ بھی عورت ہے۔ میں مسئلہ بھی کچھ آپ کو بتاتا چلوں، سترے عورت ناف سے لے کر جو یہ ٹخنے تک کا حصہ ہے نا، اسے سترے عورت کہتے ہیں۔ عورت کا مطلب چھپانے کی چیز، اور سترے عورت مردوں میں مطلب یہ جگہ ایسی ہے جو چھپانے والی ہے، حال میں چھپانا ہے۔ چنانچہ وحشیوں کو بھی دیکھا ہوگا، جنگلوں میں زندگی بسر کرنے والوں کو بھی دیکھا ہوگا، اگر کپڑا نہیں ملتا ہے تو پتہ ہی باندھ لیتے ہیں اور وہ بھی چھپا لیا کرتے ہیں۔ لیکن آج کا مہذب انسان، تہذیب کے دعوے کرنے والا، ترقی کی باتیں کرنے والا، عبادت کے نام پر مسجد میں آتا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ وہ حصہ نماز میں جسے نماز کے باہر بھی چھپانا ہے، نماز میں جا رہا ہے تو کھل جا رہا ہے۔ پینٹ سر کی ہے تو نیچے۔ اب بعض یہاں پر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ دوسرے کی سطر پر اگر نظر پڑ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ میرے پیارے، دوسرے کے سطر پر، وہ حصہ جو چھپانے کا ہے، اس پر اگر نظر پڑ جائے تو وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے وضو پر اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن قصداً جان بوجھ کر دیکھنا نہیں چاہیے۔ لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ اگر نظر پڑ جائے تو وضو کر لیا جائے، مستحب یہ ہے۔ تو پتا چلا کہ کہیں نہ کہیں کراہیت تو پیدا ہو ہی جاتی ہے، تو خود کی نماز تو تمہاری گئی، کیونکہ ستر عورت وہ حصہ جو چھپانے کا ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور دوسرے کی نماز میں بھی تم نے کراہیت پیدا کر دی، کیونکہ جب آپ سجدہ میں ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، اس کی نظر پڑ گئی تو اس کی نماز میں بھی کراہیت پیدا ہوئی۔ ہماری یہ صورتحال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے شروع میں بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی نوجوان کو، ہماری کسی چھوٹے اور بڑے کو بات بری لگے، تو میں کہہ دوں میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کو آپ کی پہچان بتانے کے لیے آیا ہوں، آپ ہیں کیا۔ اور پھر سن لیجئے کہ علماء کا کام، علماء کا جو مرتبہ اور منصب ہے وہ ڈاکٹر کی طرح کا مرتبہ اور ڈاکٹر کی طرح کا منصب ہے۔ ڈاکٹر مریضوں کو جو دوا دیتا ہے وہ یہ پوچھ کر نہیں دیتا کہ کس طرح کی دوا کھاؤ گے، تمہیں میٹھی چاہیے کہ تیکھی چاہیے کہ کھٹی چاہیے، مزیدار چاہیے کہ بے لذت والی چاہیے، کیسی دوا چاہیے۔ اگر کوئی ڈاکٹر دوا پوچھ کر دے تو وہ ڈاکٹر موت کہلائے گا، اور وہ آبادیاں کو آباد نہیں کرے گا، وہ قبرستانوں کو آباد کرے گا۔ اس لیے ایسا ڈاکٹر دشمن ہے۔ اس لیے وہ علماء بھی اگر طبیعت کے مطابق، آپ کی طبیعت کے مطابق باتیں کریں اور آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کریں کہ عوام خوش ہو جائے، خوب نعرے لگیں اور خوب واہ واہ کرے، تو وہ عالم بھی حقیقی معنوں میں ڈاکٹر موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ عالم نہیں ہے، وہ اپنی طبیعت اور تمہاری طبیعت کی باتیں کر رہا ہے۔
میرے بھائی وہ شیر جس نے پنجہ مارا تھا تو اس کراہا تھا، اور جب کراہا تھا تو اس کی حقیقت، اس کی پہچان سامنے آئی تھی۔ میں بھی تمہیں پنجہ مار رہا ہوں تاکہ تم کراہو، تو کراہنے کے بعد تمہاری پہچان تمہارے سامنے آئے، تمہاری شناخت تمہارے سامنے آئے، تمہاری آئیڈینٹی تمہارے سامنے آئے، اور تم جانو کہ تم کیا ہو، تم جانو کہ تم کیا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا صورتحال ہے، کیا صورتحال ہے کہ ہمیں اب ٹوپی بھی دینی پڑے، ہمیں ٹوپی دینی پڑے۔ ارے جب ہم اپنی ٹوپی کی ناقدری کریں گے تو دوسری ہماری اگر ٹوپی کی ناقدری کرتا ہے تو واویلے کیوں مچاتے ہو؟ فلاں کو ٹوپی دی گئی، ٹوپی نہیں قبول کیا۔ ارے تم نے خود اپنی ٹوپی کی ناقدری کی ہے، خود اپنی عزت اچھالتے ہو اور کہتے ہو دوسری ہمیں عزت نہیں دیتا، دوسرا عزت نہیں دیتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اور مومنین نے اس کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ غالباً ایک صحابی ہیں، مصعب نام کے ہیں، مدینہ میں بڑے مالدار گھرانے سے تعلق تھا۔ ان کی والدہ اپنے بیٹے کا خاص خیال رکھتی، بڑا خاص قسم کے تراش و خراش کا وہ لباس پہنا کرتے، اعلیٰ لباس، قیمتی لباس، اور بہت ہی عمدہ خوشبو وہ لگایا کرتے تھے۔ اور وہ مدینہ کی جس گلی میں گزرتے پوری گلی معطر ہو جایا کرتی۔ بعد میں آنے والا آتا بھی تھا تو وہ خوشبو سے پہچان جایا کرتا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس گلی سے فلاں شخص گزرا ہے، فلاں شخص گزرا ہے۔ لیکن اسی مرد مومن کے دل میں نبی کی محبت بسی ہے، اور بواسطہ نبی در خدا تک پہنچا ہے، تو حال یہ گھر والوں نے اس کے اوپر زمین تنگ کر دی ہے۔ آرام و آسائش دینے والے، بہترین لباس فراہم کرنے والی ماں، خاص خیال رکھنے والی ماں کا حال یہ ہوا کہ اس نے منہ پھیر لیا، بیٹے میں اس وقت تک تجھے کچھ نہیں دے سکتی جب تک کہ تو محمد کو نہ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ تو محمد کو اس کا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا کہ ماں، اعلیٰ لباس میں نے پہنا، قیمتی میں نے خوشبو لگائی، میں نے عمدہ کھانے کھائے، آرام و آسائش کی زندگی گزاری، لیکن میری ماں مجھے سکون نہ ملتا تھا، میرا دل بے قرار رہا کرتا تھا۔ لیکن خدا کی قسم، جب سے میں اپنے آقا کے قدموں میں گیا ہوں، میرے آقا کے قدموں میں گیا ہوں، یہ بے قرار دل قرار پا گیا ہے، اور میں اس بے قراری کو وہ بے قراری کے زمانے میں آنا نہیں چاہتا۔ میں پھٹے لباس پہنوں گا، میں روکی سوکی کھاؤں گا، فاقہ کشی کروں گا، لیکن وہ سکون جو نبی کے قدموں میں مجھے ملا ہے وہ سکون کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حال یہ ہوا کہ وہ حضرت جنگ احد میں پہنچے ہیں، وہ صحابی رسول جنگ احد میں پہنچے ہیں، اور دین حق کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کا پرچم بلند کرنے کے لیے، دین کے لیے لڑتے لڑتے جان آفری کے سپرد کر دیا۔ لا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ان کا لاشا احد کے میدان میں بغیر کفن کے پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، اور جب انہیں دیکھا ہے ان کے لاشوں کو، تو ان کے آنکھوں سے، ان کے لاش کو دیکھنے کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ مصعب پڑا ہوا ہے، یہ وہی نوجوان ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس کے جسم پر اتنا عمدہ لباس ہوا کرتا تھا۔ افسوس آج مرنے کے بعد اس کے جسم پر ڈالنے کے لیے ایک کفن بھی نہیں ہے، ایک چادر بھی نہیں ہے۔ اسی جنگ احد میں حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے تھے، آپ جانتے ہوں گے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء جنہیں کہا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جن سے والہانہ محبت کیا کرتے تھے۔ اب میں ان کا اگر تذکرہ سناؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ الغرض وہ سید الشہداء حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے ہیں اسی جنگ میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ
دو چادر لے کر آتی ہیں اپنے بھائی کے لیے کفن کے لیے دو چادر لے کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میں اپنے بھائی حمزہ کے لیے کفن کے دو چادر لے کر آئی ہوں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دیا ہے اور پھر کہا پھوپھی جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک چادر اپنے چچا حمزہ کو ڈالوں اور ایک چادر میں اس نوجوان مصعب کے اوپر ڈال دوں کہ جس کے اوپر لانے کے لیے جس کے پاس کوئی کفن نہیں ہے, اس کی لاش یوں ہی پڑی ہوئی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک چادر اسے ڈال دوں. پھوپھی نے کہا یا رسول اللہ جو آپ چاہیں وہ کریں, آپ کا اختیار حاصل ہے اور مکمل آپ کو اختیار حاصل ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چادر حضرت حمزہ کے اوپر ڈالی ہے اور ایک چادر حضرت مصعب کے اوپر ڈالی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ محاورہ اور وہ جملہ تو ہم بولا کرتے ہیں, پڑھا کرتے ہیں, ادبا اور شعراء اس کا استعمال کیا کرتے ہیں کہ سر ڈھانپو تو پاؤں کھل جائے اور پاؤں ڈھانپو تو سر کھل جائے. ہم جب سختی کے عالم میں آتے ہیں کوئی خیریت پوچھتا ہے تو ناشکری کرنے میں تو ہم بڑے آگے ہیں. جب اللہ کی نعمتیں ہمیں ملا کرتی ہیں نا تو اس وقت ہم اللہ کا شکر تو ادا نہیں کرتے ہیں, اس وقت بھی رونا روتے رہتے ہیں. اور جب تھوڑی سی تنگی کا زمانہ آ جائے تو ایسے جملے ہمارے منہ پر ہوتے ہیں کہ علامانو الحفیظ مان کہیں گے بھائی کیا حال پوچھتے ہو, حال بڑا برا ہے. سر ڈھانپتا ہوں تو پاؤں کھلتا ہے اور پاؤں ڈھانپتا ہوں تو سر کھلتا ہے. آج کوئی کتنی ہی قسم پرسی کے عالم میں ہو لیکن یہ صورتحال نہیں ہے. یہ تو ہم نے ایک جملہ بنا لیا ہے اور ناشکری کے جملے کا استعمال کر رہے ہیں. رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اس میں اضافہ فرمائے گا اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بڑا سخت ہے, شدید ہے. میرے بھائی آج تنگیوں کے زمانے میں نازیبا اور ناشکری کے جملے بول کر اللہ کو ہم خود ناراض کر رہے ہیں, خود ناراض کر رہے ہیں. میں صبر و شکر کے اوپر بھی نہیں آنا چاہتا ورنہ ایک الگ موضوع ہوگا. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر نعمت عطا ہو تو شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا, اور اگر اللہ کی طرف سے سختیوں کا معاملہ ہو لیکن ان سختیوں پر بندہ صبر کرے تو رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہے. اور بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات بلند کر دیا کرتا ہے. اور اللہ یہ صبر کا معاملہ اور یہ جو تنگی کا جو معاملہ ہوتا ہے, امتحان و آزمائش کا معاملہ, یہ ہر ایک کو نہیں دیا کرتا. یہ تنگی اور سختی کا معاملہ, آزمائش کا معاملہ بھی جو آتا ہے نا وہ اللہ کے پیاروں پر ہی آتا ہے, ایسے ویسوں پر نہیں آتا ہے. بزرگان دین کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب کچھ دن انہیں بخار نہ ہوتا, کوئی تکلیف نہ ہوتی تو تڑپ جایا کرتے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتے, گڑ گڑانے لگتے کہ میرے مولا کیا وجہ ہے کہ تیری رحمت میری طرف متوجہ نہیں ہوتی. یہ معاملہ ہوتا تھا. حضرات صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرے گا اور شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا. تو یہ جملہ چادر پاؤں ڈھانپو تو سر کھل جائے, سر ڈھانپو تو پاؤں کھل جائے, اس کی اگر حقیقتاً